سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جب شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تو شاہ نواز انہیں یعنی کبیر خان اور شیر خان کو لے کر رتنا گری گاؤں کے پرانے کنویں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے اور ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر چوکیدار رحیم خان کا انتظار کرنے لگے۔ شیر خان نے کہا، خدا کرے کہ رحیم خان پوری معلومات حاصل کر چکا ہو۔ شاہ نواز بولا، خان بھائی، بوڑھا دادا رحیم خان بڑے کام کا آدمی ہے اور قلعے کا پرانا چوکیدار ہے۔ اگرچہ پولیس کے حکام نے اسے گھر پر بٹھا دیا ہے، مگر وہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں درختوں میں ایک آدمی کنویں کی طرف آتا نظر آیا۔ شاہ نواز نے کہا، رحیم دادا آ گئے ہیں۔ چوکیدار رحیم خان ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے۔ لڑکی زیب النساء کو پولیس نے قلعے کے مشرق کی جانب دوسری منزل کی ایک کوٹری میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرف نیچے کھائی ہے۔ کوٹری کی ایک ہی کھڑکی ہے جو اس کھائی کی طرف کھلتی ہے۔ شیر خان نے پوچھا، اس کھڑکی میں سلاخیں تو نہیں لگی ہوئیں؟ رحیم خان بولا، سلاخیں نہیں لگی ہوئیں، لیکن کھڑکی بند رہتی ہے اور اندر کی جانب کھڑکی میں ہر وقت تالا لگا رہتا ہے، جس کی چابی کمشنر پولیس کے پاس ہوتی ہے۔ کبیر خان جو ہر قسم کا تالا کھولنے کا ماہر تھا بولا، دادا کیا تم وہ تالا دیکھا ہے؟ رحیم خان نے کہا، میں وہ تالا دیکھ آیا ہوں۔ اس وقت کوٹری خالی تھی اور پولیس لڑکی کو پوچھ گچھ کے لیے نیچے تہہ خانے میں لے گئی ہوئی تھی۔ کبیر خان نے کہا، رحیم دادا تم ایک کام کرو، کل جس وقت کوٹری خالی ہو تم کسی طریقے سے کوٹری میں جاؤ اور اپنے ساتھ گندھا ہوا میدا لیتے جانا۔ وہ میدا تالے کے ارد گرد اوپر نیچے لگا کر اسے ذرا سا دبا کر تالے کا مولڈ لے لینا۔ مجھے وہ مولڈ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ تالا کس قسم کا ہے۔ میں اس کی چابی تیار کر لوں گا۔ اس کھڑکی کا کھلنا بہت ضروری ہے، کیا تم ایسا کر سکو گے؟ رحیم خان بولا، میں یہ کام کر لوں گا۔ وہاں سبھی لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، انہیں مجھ پر کبھی شک نہیں پڑ سکتا کہ میں وہاں کسی قسم کی سراغ رسانی کر رہا ہوں۔ یہ کام میں کل ہی کر لوں گا۔ آپ مجھے کل اسی وقت یہاں آ کر ملنا۔ کبیر خان بولا، دادا کل شام میں اکیلا ہی آؤں گا، لیکن میدے کے پیڑے کو زیادہ مت دبانا اور میدا نرم نہ ہو اسے ذرا سخت ہی رکھنا۔ رحیم خان بولا، میں سمجھ گیا ہوں۔ اس کے بعد چوکیدار رحیم خان واپس چلا گیا۔ کبیر خان کہنے لگا، اگر تالے کا مولڈ مل جائے تو میں اس کی چابی تیار کر لوں گا، میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تینوں واپس جا رہے تھے۔ شیر خان نے کہا، اگر کوٹری کی کھڑکی کھل جائے تو ہم کھائی کی طرف سے زیب النساء کو نکال سکتے ہیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، مگر یہاں صرف یہی ایک صورت نظر آتی ہے۔ کسی دوسرے طریقے سے زیب النساء کو وہاں سے نکالنا آسان نہیں ہے۔ قلعے میں پولیس فورس کی بھاری نفری موجود ہے اور ان کے پاس کافی اسلحہ بھی ہوگا۔ اس طرح باتیں کرتے وہ جانباز کمال حسن کے مکان پر پہنچ گئے۔ دوسرے روز شام کو کبیر خان اکیلا ہی رحیم دادا سے ملنے چلا گیا۔ رحیم دادا کچھ دیر سے پہنچا۔ کبیر خان آگے بڑھ کر اسے ملا اور پوچھا، دادا کام ہو گیا؟ رحیم دادا کے ہاتھ میں مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی تھی۔ اس نے ہانڈی کبیر خان کو دیتے ہوئے کہا، اس کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھ لو۔ کبیر خان نے دیکھا کہ ہنڈیا کے اندر گوندے ہوئے میدے کا ایک چپکا ہوا پیڑا رکھا ہوا ہے۔ اس نے اسے باہر نکالا۔ اس کی ایک جانب تالے کا پورا مولڈ بنا ہوا تھا۔ کبیر خان نے کہا، دادا یہ تم نے ہماری ایک بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور کل تمہیں اس تالے کی چابی لا کر دوں گا۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ کبیر خان تالے کے سانچے یعنی مولڈ کو بڑی احتیاط سے اپنے ساتھ لے گیا۔ کمال حسن کے مکان پر آنے کے بعد اس نے اپنے طریقے سے مولڈ میں جلدی جم جانے والا محلول ڈال کر تالے کا ہو نقش تیار کر لیا۔ اب اس نے تالے کو بڑے غور سے دیکھا۔ شیر خان اور کمال حسن اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کبیر خان تالوں کا ماہر تھا، کہنے لگا، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کون سا تالا ہے۔ ہمیں بازار چل کر اسی قسم کا تالا خریدنا ہوگا۔ کمال حسن کہنے لگا، رتنا گری میں ایک تالوں کی دکان ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں سے ہمیں اس ماڈل کا تالا مل جائے گا۔ رتنا گری کبھی ایک قصبہ ہوا کرتا تھا، مگر آزادی ملنے کے بعد یہاں باہر سے آ کر لوگ آباد ہو گئے تھے اور اب یہ ایک چھوٹا سا شہر بن گیا تھا جہاں ایک بڑی مارکیٹ بھی بن گئی تھی۔ اس مارکیٹ سے ہر قسم کا سامان مل جاتا تھا۔ اس وقت جیپ میں بیٹھ کر شیر خان اور کبیر خان رتنا گری کی مارکیٹ میں آ گئے۔ یہاں نئے اور پرانے تالوں کی ایک دکان تھی۔ کبیر خان نے مختلف قسم کے تالے دیکھنے شروع کر دیے۔ آخر اس نے ایک تالے کو پہچان لیا اور تالے کو ہاتھ میں لے کر بولا، شیر بھائی یہی وہ تالا ہے جو کھڑکی کے اندر لگا ہوا ہے۔ شیر خان نے کہا، اور اگر یہ تالا نہ ہوا تو پھر؟ کبیر خان کہنے لگا، میں اپنے تجربے کی بنا پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ تالا ہے جس کا مولڈ رحیم دادا لایا ہے۔ انہوں نے وہ تالا خرید لیا۔ تالے کے ساتھ 2 چابیاں بھی تھیں۔
شام کو کبیر خان اور شیر خان دونوں گاؤں کے باہر والے پرانے کنویں پر آ گئے۔ تالا ماں چابیوں کی کبیر خان کی جیب میں تھا۔ جب اپنے وقت پر رحیم دادا وہاں آیا تو کبیر خان نے اسے تالا دکھا کر کہا، اس تالے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رحیم دادا تالے کو دیکھتے ہی بولا، کبیرے، بالکل یہی تالا کھڑکی میں لگا ہوا ہے۔ تمہیں یقین ہے دادا؟ شیر خان نے پوچھا۔ رحیم دادا بولا، مجھے پورا یقین ہے۔ شیر خان نے کہا، رحیم دادا، ہم تمہیں تالے کی ایک چابی دیتے ہیں۔ یہ چابی تم کو کوٹری میں جا کر تالے پر لگے ہوئے تالے کو لگاؤ گے۔ اگر تالا کھل گیا تو تم تالے کو دوبارہ بند کر کے یہ چابی اپنے پاس ہی رکھو گے۔ کیا تم ایسا کر سکو گے؟ رحیم دادا کچھ سوچ کر کہنے لگا، میں روز روز کوٹری کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ اس طرح وہاں کے لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے۔ مجھے کل اور پرسوں کا دن دے دو۔ 2 دن کے بعد میں کسی بہانے کوٹری میں جا کر چابی لگا کر دیکھوں گا۔ تم ایسا کرنا کہ 2 دن چھوڑ کر یعنی تیسرے دن اسی وقت مجھے یہاں آ کر ملنا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر شیر خان اور کبیر خان واپس آ گئے۔ قلعے کے چوکیدار رحیم خان نے بڑا کام کیا۔ 2 دن چھوڑ کر وہ تالے کی چابی اپنی جیب میں چھپا کر ناریل کی گڑگڑی ہاتھ میں لیے قلعے میں آ گیا۔ پولیس کو معلوم تھا کہ یہ بوڑھا یہاں کا پرانا چوکیدار ہے اور اب دل بہلانے کے لیے قلعے میں آ جاتا ہے اور اپنے پرانے ساتھیوں سے مل لیتا ہے۔ وہ اسے سب بے ضرر سمجھتے ہیں۔ رحیم دادا اس وقت قلعے میں جاتا تھا جب اسے یقین ہوتا تھا کہ پولیس زیب النساء کو پوچھ گچھ کے لیے تہہ خانے میں لے گئی ہوگی۔ مجاہد کی بیوی زیب النساء سے ہر روز دوپہر کے بعد ایک آدھ گھنٹہ پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ اس روز بھی جس وقت رحیم دادا قلعے میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ پولیس زیب النساء کو پوچھ گچھ کے لیے لے گئی ہے۔ اس کی کوٹری خالی تھی اور خالی ہونے کی وجہ سے پہرا دینے والا کانسٹیبل بھی ڈھیلا ہو گیا تھا اور سامنے کینٹین میں چائے پینے چلا گیا تھا۔ رحیم دادا نے اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ وہ قلعے کی دوسری منزل میں ہر کوٹری کے باہر پہرا دیتے کانسٹیبل کے قریب سے گزرتا اور اسے سلام کر کے اس کی خیر خیریت پوچھتا۔ باقی کی 2 کوٹریوں میں پولیس کا دوسرا سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ اس طرح اس روز بھی وہ دوسری منزل میں سب لوگوں سے سلام دعا لیتا، ان کی خیر خیریت معلوم کرتا۔ زیب النساء والی کوٹری کے پاس آ گیا۔ کوٹری کا دروازہ کھلا تھا، کوٹری خالی تھی۔ رحیم دادا نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ آس پاس دیکھا، وہاں اسے کوئی سپاہی یا دوسرا ملازم نظر نہ آیا۔ رحیم دادا جلدی سے کوٹری میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر بند کھڑکی والے تالے کو لگائی تو تالا کھل گیا۔ رحیم دادا نے تالے کو دوبارہ بند کیا، چابی جیب میں ڈالی اور ناریل کی گڑگڑی کے کش لگاتا کوٹری سے باہر آ گیا۔ اس وقت وہ کانسٹیبل جو اس کوٹری کے باہر دن کے وقت گارڈ ڈیوٹی پر ہوتا تھا، چائے پی کر سامنے سے آ رہا تھا۔ اس نے رحیم دادا کو دیکھا تو دور سے پوچھا، دادا کیا بات ہے، اندر کیوں گئے تھے؟ رحیم دادا نے پہلے سے جو ایک جواب تیار کر رکھا تھا اس نے کھانستے ہوئے کہا، بیٹا اس کوٹری کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آ جاتا ہے۔ میری جب نئی شادی ہوئی تھی تو میں اپنی بیوی کو لے کر اسی کوٹری میں آ کر ٹھہرا تھا۔ ابھی گاؤں میں مجھے کوئی مکان نہیں ملا تھا۔ ہم نے شادی کے بعد یہاں 15-20 دن گزارے۔ بس اس کوٹری میں تھوڑی دیر پھر کر اپنی جوانی کی یادیں تازہ کر لیتا ہوں۔ کانسٹیبل نے ہنستے ہوئے کہا، دادا بڑھاپے میں جوانی یاد نہ کیا کرو، غم لگ جائے گا۔ رحیم دادا نے گڑگڑی کا کش لگا کر کہا، بیٹا اب یاد کرنے کو اور کچھ رہا ہی نہیں۔ اور رحیم دادا وہاں سے چل دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ جس کام کے لیے وہ کوٹری میں داخل ہوا تھا وہ آسانی سے پورا ہو گیا ہے۔ دوپہر کے بعد وہ قلعے سے واپس اپنے گاؤں والے مکان پر آ گیا۔ اب اسے شام ہونے کا انتظار تھا۔ دوسری طرف کبیر خان اور کمانڈو شیر خان بھی شام ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ شیر خان کہہ رہا تھا، اگر فرض کر لیا کہ تمہاری دی ہوئی چابی سے تالا نہیں کھلتا تو ہمیں کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس زیب النساء کو یہاں سے کسی دوسری جگہ لے جائے۔ کبیر خان کہنے لگا، شیر بھائی، اول تو مجھے یقین ہے کہ چابی اسی تالے کی ہے، اور اگر رحیم دادا کو آج تالے میں چابی لگانے کا موقع مل گیا تو تالا ضرور کھل گیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش کر لیں گے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ زیب النساء بی بی کو یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ جب شام کا اندھیرا چھانے لگا تو دونوں سرفروش گاؤں کے باہر والے پرانے کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد رحیم دادا بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، چابی لگ گئی ہے، تالا کھل گیا تھا۔ شیر خان اور کبیر خان کو ایسے لگا جیسے ان کے سر پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کبیر خان نے پوچھا، دادا تم نے خود چابی لگائی تھی نا؟ اور کون لگاتا؟ رحیم دادا بولا، میں خود خالی کوٹری میں گیا تھا، میں نے خود کھڑکی کے تالے میں چابی لگائی اور تالا فوراً کھل گیا۔ بس اسی وقت میں نے تالے کو دوبارہ بند کیا اور واپس چلا آیا۔ رحیم دادا چابی کبیر خان کو واپس دینے لگا تو اس نے کہا، دادا یہ چابی تم اپنے پاس ہی رکھو، ایک جہاد میں تم سرخرو ہو گئے ہو، اب تمہیں ایک اور جہاد کرنا ہوگا۔
کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ رحیم دادا بولا، بیٹا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، شاید میرا یہ کام خدا کو پسند آ جائے اور میری بخشش ہو جائے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اب شیر خان کہنے لگا، دادا، جس اسلامی جذبے کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے ہر مسلمان کو اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ جذبہ جہاد ہے اور جذبہ جہاد کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ کو اب وہ کام کرنا ہے جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کامیابی کے ساتھ یہ کام کر گزرے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے مجاہد کی بے گناہ بیوی کو کافروں کی قید سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ چوکیدار رحیم خان نے کہا، بیٹا مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ شیر خان نے اسے بتایا کہ اسے کیا کرنا ہوگا اور کہا، یہ کام کرنے کے فوراً بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم اسی جگہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کام کل ہو جانا چاہیے، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا ہے، اس میں مجاہد کی بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ کبیر خان کہنے لگا، دادا، اس کام کے لیے تمہیں اسی وقت قلعے کے اندر کوٹری میں داخل ہونا ہوگا جب زیب النساء کوٹری میں موجود ہوگی۔ رحیم خان نے کہا، کبیر خان، جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ رہے۔ زیب النساء کی موجودگی میں میرا قلعے کی اس کوٹری میں داخل ہو کر یہ کام سر انجام دینا بہت مشکل ہے، بلکہ کسی حد تک ناممکن ہوگا، کیونکہ باہر کانسٹیبل پہرے پر موجود ہوگا، اس کی موجودگی میں کھڑکی پر لگا ہوا تالا کھول نہیں سکوں گا۔ شیر خان بولا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ رحیم خان کہنے لگا، تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کل ہی یہ کام کر ڈالوں۔ اگر فرض کر لیا کہ کل مجھے زیب النساء کی کوٹری میں داخل ہونے کا موقع نہ ملا تو پھر اس سے اگلے دن کوشش کروں گا۔ بہرحال تم کل شام کو پرانے کنویں پر ضرور آ جانا، میں یہیں آ کر تمہیں صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ رحیم خان اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر اور اگلی شام آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ شیر خان نے کبیر سے کہا، ہمیں کل صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی قلعے کی مشرقی دیوار کا جائزہ لینا ہوگا جہاں زیب النساء کی کھڑکی کھلتی ہے، اور دوسرا سامان بھی کل شام تک ہمیں بالکل تیار رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر رحیم خان زیب النساء کی کوٹری کی کھڑکی کھولنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمیں کل رات کو ہی زیب النساء کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ کبیر خان کہنے لگا، اسلحہ وغیرہ تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں صرف ایک نائلون کی مضبوط رسی کی ضرورت ہے جس کے آگے آنکڑا لگا ہوا ہو، باقی جیپ ہمیں مل جائے گی، بلکہ جانباز کمال حسن خود ہمیں اپنی تیز رفتار جیپ میں بٹھا کر یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ مکان پر پہنچ کر انہوں نے ساری بات مہاراشٹر کے جانباز مجاہد کمال حسن کو بیان کر دی۔ وہ کہنے لگا، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، میں آپ کو خود زیب النساء کے ساتھ یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے روز سورج نکلنے سے پہلے ہی کبیر خان اور کمانڈو شیر خان کمال حسن کے مکان سے نکل کھڑے ہوئے۔ رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا چھٹنے لگا تھا۔ وہ جنگل میں سے ہو کر رتنا گری قلعے کی مشرقی دیوار کی طرف آ گئے۔ ایک جگہ انہیں قلعے کی پرانی دیوار میں دوسری منزل کی بلندی پر ایک پرانے طرز کی کھڑکی دکھائی دی جس کے پٹ بند تھے۔ کبیر خان نے کہا، یہی وہ کھڑکی ہے شیر بھائی؟ ہاں، شیر خان بولا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس پر کمند پھینکنے کے لیے ہمیں کم از کم 40-50 گز لمبی مضبوط رسی کی ضرورت ہوگی۔ رسی جتنی لمبی چاہو گے مل جائے گی، کبیر خان نے کہا۔ دونوں شہر کے چھٹتے ہوئے اندھیرے میں جھک کر چلتے قلعے کی دیوار کی طرف بڑھے اور اس جگہ آ کر جھاڑیوں میں بیٹھ گئے جہاں قلعے کے ارد گرد بنائی ہوئی کھائی تھی۔ یہ کھائی پرانے زمانے کی خندق تھی جو اس زمانے میں پانی سے لبالب بھری رہتی تھی۔ یہ دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اب اس خندق کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اب فوجیں گھوڑوں پر بیٹھ کر نیزے لہراتی دشمن کے قلعے میں نہیں گھستی تھیں، بلکہ اب فوجیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یا پیراشوٹوں کے ذریعے دشمن کے علاقے میں اتاری جاتی تھیں۔ چنانچہ اب یہ خندق ایک ویران کھائی میں بدل گئی تھی جس میں سوائے جھاڑ جھنکار کی اور کچھ نہیں تھا۔ شیر خان نے کھائی میں نظریں ڈالتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کھائی کے اندر پانی نہیں ہے۔ کبیر خان بولا، نہیں، یہ میں نے پتہ کر لیا ہے، کہیں کہیں اس میں کیچڑ ضرور ہے، مگر برسات کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اسی دن جانباز کمال حسن نے شیر خان اور کبیر خان کو 50-50 گز کی مضبوط نائلون کی کالے رنگ کی رسی کے 2 گچھے مہیا کر دیے اور اپنی سب سے اچھی حالت میں جو جیپ تھی اس کو بھی اچھی طرح سے چیک کر کے اس کی ٹنکی پیٹرول سے فل کروا دی۔ شیر خان اور کبیر خان شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس روز بوڑھا چوکیدار رحیم خان دن کے 10 بجے ہی ناریل کا چھوٹا سا حقہ، جس کو گڑگڑی بھی کہتے ہیں اور صرف ناریل بھی کہتے ہیں، لے کر قلعے میں چلا گیا اور زیب النساء جس کوٹری میں بند تھی اس کے سامنے جو چائے کی چھوٹی سی کنٹین تھی اس کے باہر ایک طرف پتھر کے شکستہ سے ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور گڑگڑی پینے لگا۔ وہ کوٹری اس سے 50 گز کے فاصلے پر تھی جس میں زیب النساء قید تھی، اور بوڑھے رحیم دادا کو معلوم تھا کہ کچھ دیر کے بعد 2 مرد کانسٹیبل اور 1 لیڈی کانسٹیبل آئے گی
اور زیب النساء کو کوٹڑی سے نکال کر قلعے کے تہخانے میں پوچھ گچھ کے لیے لے جایا جائے گا۔ وہ اسی گھڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کانسٹیبل کوٹڑی کے باہر کھڑا تھا جس کی ڈیوٹی دن کے وقت ہوتی تھی اور جس سے رحیم دادا نے تھوڑی بہت دوستی کر لی تھی۔ یہ کانسٹیبل بھی راجستھان کے گاؤں کا رہنے والا تھا اور رحیم خان یعنی بوڑھا چوکیدار بھی راجستھان کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ رحیم خان پرانے ستون کی اوٹ میں مزے سے بظاہر بالکل بے نیاز ہو کر بیٹھا گڑگڑی پی رہا تھا۔ اپنے وقت پر 2 کانسٹیبل اور ایک لیڈی کانسٹیبل وہاں آ گئے۔ اسے آتے دیکھ کر پہرے پر موجود کانسٹیبل نے کوٹڑی کے دروازے کا تالا کھول دیا۔ لیڈی کانسٹیبل اندر داخل ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ زیب النساء کو ساتھ لے کر باہر آ گئی۔ زیب النساء کے ایک ہاتھ کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ جوان دبلی پتلی لڑکی تھی مگر اس کی حالت خستہ ہو رہی تھی، کپڑے میلے ہو رہے تھے۔ لیڈی کانسٹیبل اور مرد کانسٹیبل زیب النساء کو لے کر چلے گئے۔ کوٹڑی کا دروازہ پہرے پر موجود کانسٹیبل نے بند کر دیا مگر تالا نہ لگایا اور دروازے کے آگے ٹہلنے لگا۔ بوڑھا رحیم خان اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا کانسٹیبل کے پاس آ گیا۔ اس کو نمسکار کرنے کے بعد حال چال پوچھا اور وہیں دروازے کی ایک جانب بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگا، ریٹائر ہونے والا ہوں، اپنا راجستھانی گاؤں بڑا یاد آتا ہے، سوچتا ہوں ریٹائر ہونے کے بعد زندگی کے باقی دن گاؤں میں ہی بسر کروں گا۔ رحیم خان نے جان بوجھ کر اپنے وطن کی بات شروع کر دی تھی جو اس راجستھانی کانسٹیبل کا بھی وطن تھا۔ وطن کسے پیارا نہیں ہوتا۔ کانسٹیبل نے بھی اپنے گاؤں کی باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگا، دادا میری ابھی بڑی سروس رہتی ہے، بھگوان جانے کب اپنے گاؤں جانا ہوگا، 1 سال ہو گیا ہے گاؤں گئے ہوئے۔ بوڑھے رحیم خان نے کہا، چلو تمہارے بال بچے تو تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں نا۔ کانسٹیبل کہنے لگا، یہاں تو میں اکیلا ہوں دادا، بال بچے تو گاؤں میں ہی ہیں۔ اوہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، بوڑھے رحیم خان نے کانسٹیبل سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل بولا، کیا کروں دادا، نوکری بھی تو کرنی ہے، نوکری نہیں کروں گا تو پیچھے بال بچوں کو پیسے کون بھیجے گا۔ کوٹڑی کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس دروازے کے ایک کواڑ میں نیچے کر کے دائیں جانب 20 مربع انچ کا ایک چوکٹھا بنا ہوا تھا جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ چوکٹھا اندر جھانک کر قیدی کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کی برابر نگرانی ہوتی رہے کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے۔ رحیم دادا نے اپنی جوانی کے دنوں کی باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگا، آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے مگر اپنی جوانی کے دن نہیں بھلائے جاتے، خاص طور پر وہ جگہ تو بہت یاد آتی ہے جہاں آدمی نے شادی کے بعد اپنی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو۔ اس کوٹڑی کو دیکھ کر مجھے اپنی جوانی اور اپنی سرگباش بیوی بہت یاد آتی ہے، اسی لیے میں کبھی کبھی اس کے اندر جا کر اس کی یاترا کر لیتا ہوں۔ کانسٹیبل ہنس کر بولا، دادا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جوانی کے دنوں کو یاد نہ کیا کرو، غم لگ جائے گا، اب وہ دن واپس نہیں آئیں گے۔ رحیم خان نے آہ بھر کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، مگر اس کوٹری میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے جوانی کے دن بھلائے نہیں جاتے۔ کانسٹیبل سٹول پر بیٹھ گیا تھا۔ رحیم خان نے کہا، بیٹا تم اجازت دو تو میں کوٹری کے اندر جا کر اپنی شادی کے دنوں کی یاد تازہ کر لوں۔ کانسٹیبل نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، دادا ویسے تم ہو بڑے رنگین مزاج بوڑھے، جاؤ اندر جا کر پرانی یادیں تازہ کر لو۔ رحیم خان گڑگڑی ہاتھ میں تھامے بوڑھوں کی طرح چلتا کوٹری کے اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آیا، چابی جیب سے نکال کر تالے میں لگائی، تالا کھل گیا۔ چابی کو تالے سے نکال کر جیب میں رکھا اور تالے کو اسی طرح بند کر کے کھڑکی سے پرے ہٹ کر یوں ہی کوٹری میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ پھر کوٹری سے نکل آیا۔ کانسٹیبل نے اس سے پوچھا، دادا جوانی کے دن یاد کر لیے؟ بوڑھے رحیم خان نے جواب دیا، ہاں بیٹا، بس اب یہی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اچھا چلتا ہوں، چائے پینے کو دل کرتا ہے، تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ بیٹا۔ کانسٹیبل نے کہا، نہیں دادا میں ڈیوٹی پر ہوں، تم پیو۔ رحیم خان بولا، اچھا میں تمہارے لیے چائے لیتا آؤں گا کینٹین سے۔ رحیم خان کینٹین میں جا کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے اسے کوٹری کا دروازہ اور اس کے باہر سٹول پر بیٹھا کانسٹیبل دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھے رحیم دادا نے گھر سے نکلتے وقت کاپی کے ایک کاغذ پر چند سطریں اردو میں لکھ کر کاغذ تہہ کر کے اپنی صدری کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ کبیر خان سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ زیب النساء بی بی 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے۔ اس کاغذ پر دادا رحیم خان نے پینسل سے یہ چند سطریں لکھی تھیں، تمہیں نکالنے کے لیے مجاہد یہاں پہنچ گئے ہیں، آج آدھی رات کے بعد وہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ تم صرف اتنا کرنا کہ قلعے میں جب رات کے 11 بجے کا گھنٹہ بجے تو کوٹڑی کی کھڑکی کا تالا اتار کر کھڑکی کا ایک پٹ کھول دینا۔ میں نے تالے میں چابی لگا کر اسے پہلے ہی کھول رکھا ہے، صرف اسے اٹکایا ہوا ہے فقط ایک مجاہد۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس زیب النساء کو لے کر واپس آ گئی۔ اسے کوٹری میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا۔
رحیم دادا کینٹین میں بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب پولیس پارٹی کو گئے 15-20 منٹ گزر گئے تو اس نے کینٹین میں سے چائے کا گلاس لیا اور کانسٹیبل کے پاس آ کر کہا، لو بیٹا یہ تمہاری چائے ہے۔ کانسٹیبل نے چائے کا گلاس لے کر کہا، دادا تم نے بڑی تکلیف کی۔ رحیم دادا بولا، تکلیف کیسی بیٹا؟ تم ہمارے وطن کے رہنے والے ہو اور میرے لیے تو میرے بیٹے جیسے ہو۔ اور رحیم دادا قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ کوٹری کے دروازے میں سلاخوں والے چوکھٹے سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا تھا تاکہ موقع پا کر اپنا کام کر سکے۔ کانسٹیبل کھڑے کھڑے چائے پی رہا تھا۔ رحیم دادا نے اس کے ساتھ راجستھان کے گاؤں کی باتیں شروع کر دی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کانسٹیبل کو کچھ دیر کے لیے کس طرح وہاں سے کسی طرف جانے کو کہے۔ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کانسٹیبل نے چائے پینے کے بعد خالی گلاس زمین پر رکھ دیا اور 2-4 قدم ٹہلنے کے بعد سٹول پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے رحیم دادا کا دماغ بڑے تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کانسٹیبل کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے کس طرح ہٹائے، لیکن قدرت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا۔ کانسٹیبل سٹول سے اٹھتے ہوئے بولا، دادا میں پیشاب کر رہا ہوں، 1 منٹ میں واپس آتا ہوں، تم یہیں رہنا۔ رحیم دادا نے خوش ہو کر کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں یہیں رہوں گا، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ کانسٹیبل کو اس لیے بھی فکر نہیں تھی کہ زیب النساء کی کوٹری پر تالا پڑا تھا اور چابی پولیس آفیسر اپنے ساتھ ہی لے گیا ہوا تھا، جو کمشنر پولیس کے آفس میں پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی کانسٹیبل رحیم دادا کی نگاہوں سے اوجھل ہوا، رحیم دادا نے کوٹری کے دروازے میں جو سلاخوں والا چوکٹھا نیچے کر کے لگا تھا اس کی طرف منہ کر کے کہا، بیٹی زیب النساء میری بات غور سے سنو، کہ تم میری آواز سن رہی ہو؟ زیب النساء کوٹری کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے غمزدہ حالت مگر خستہ حالت میں بیٹھی خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے باہر سے آتی آواز سنی تو ذرا چونکی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رحیم دادا نے دوسری بار پھر کہا، بیٹی زیب النساء کہ تم میری آواز سن رہی ہو، جواب دو۔ زیب النساء کچھ سمجھ نہیں سکی تھی مگر اس نے جواب دے دیا، میں سن رہی ہوں۔ رحیم دادا نے کہا، میں ایک خط تمہاری طرف پھینک رہا ہوں، اسے غور سے پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ کینٹین کی جانب سے ایک ملازم لڑکا چائے کا خالی گلاس لینے آ رہا تھا۔ رحیم دادا چپ ہو گیا۔ لڑکا خالی گلاس لے کر چلا گیا تو رحیم دادا نے بڑی احتیاط کے ساتھ جیب میں سے تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر اس کا گولا سے بنایا اور دروازے کے چوکٹے کی سلاخوں میں سے اندر پھینک دیا۔ 10-15 سیکنڈ کے بعد ہلکی سی آواز دے کر پوچھا، بیٹی کیا تم نے خط اٹھا لیا ہے؟ اندر سے زیب النساء کی کمزور آواز آئی، اٹھا لیا ہے۔ رحیم دادا بولا، جو کچھ لکھا ہے ویسے ہی کرنا، اب مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، پہرے دار آ رہا ہے۔ کانسٹیبل واپس آ کر بولا، دادا کوئی افسر تو ادھر نہیں آ گیا تھا؟ رحیم دادا نے کہا، فکر نہ کرو، کوئی نہیں آیا تھا اور تمہارا قیدی بھی اندر ہی ہے، بے شک نگاہ مار کر دیکھ لو۔ کانسٹیبل سٹول پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، دادا گاؤں کب جا رہے ہو؟ رحیم دادا سانس بھر کر بولا، بیٹا اب تو وہاں کی مٹی بلائے گی تو جاؤں گا، میں تو اپنے گاؤں کی مٹی کی امانت ہوں۔ کچھ دیر کانسٹیبل سے باتیں کرنے کے بعد رحیم خان وہاں سے چل دیا۔ اس دوران کوٹری میں قید مجاہد کی بیوی زیب النساء نے رحیم خان کا خط پوری طرح پڑھ لیا تھا۔ خط پڑھنے کے فوراً بعد زیب النساء اٹھ کر کھڑکی کے باہر چلی گئی۔ اس نے تالے کو ذرا سا دبایا تو وہ کھل گیا۔ اس نے جلدی سے تالے کو ویسے ہی کنڈے کے ساتھ لگا دیا اور کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے خاوند کے ساتھی مجاہد اسے نکالنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو فرار کے لیے بالکل تیار کر لیا۔ قلعے میں ہر 1 گھنٹے کے بعد گھنٹہ بجا کر وقت کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ اسے رات کے 11 بجے کا انتظار شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے دوپہر کے 12 بجے کا گھنٹہ بجا تھا۔ رحیم خان قلعے سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتا اپنے گاؤں والے مکان کی طرف چل پڑا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کے ذمے جو فرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ دوسری طرف کمانڈو شیر خان اور کبیر خان اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ دوپہر کو ایک بار پھر وہ قلعے کی مشرقی دیوار کی جانب گئے اور دور سے قلعے کی کھڑکی اور کی بلندی کا جائزہ لے کر واپس آ گئے۔ وہ زیادہ دیر وہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ واپس آ کر شیر خان نے جام باز کمال حسن سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں ہمیں یہاں سے نکل کر کس طرف جانا ہوگا؟ کبیر خان جو سارے علاقے سے واقف تھا ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کمال حسن کہنے لگا، یہاں سے کولہاپور کی طرف جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ممکن ہے زیب النساء کے فرار کے بعد قلعے کی پولیس کو پتہ چل جائے۔ پولیس فوراً کولہاپور، شولاپور، اورنگ آباد کی پولیس کو خبردار کر دے گی اور یہ سارا علاقہ ہمارے لیے خطرناک ہو جائے گا اور ہم کسی بھی جگہ پکڑے جا سکیں گے۔ شیر خان نے پوچھا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کمال حسن نے کہا، میری رائے میں ہمیں یہاں سے عثمان آباد کی طرف نکل جانا چاہیے اور پھر وہاں سے حیدرآباد یا ورنگل پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ حیدرآباد میں اپنے آدمی موجود ہیں، وہاں زیب النساء کو پورا تحفظ مل سکے گا۔
عین ممکن ہے کہ اس کا مجاہد خاوند بھی وہیں پر ہو۔ کبیر خان کہنے لگا، یہ سکیم بڑی مناسب رہے گی، مگر عثمان آباد یہاں سے کافی دور واقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں راستے میں ہی صبح ہو جائے۔ جانباز کمال حسن بولا، عثمان آباد سابق ریاست دکن کی سرحد کے اندر واقع ہے اور وہاں میرا ایک دوست بھی رہتا ہے، ہمیں وہاں آسانی سے پناہ مل جائے گی اور ہم دن وہاں چھپ کر گزار سکیں گے، پھر رات کی تاریکی میں ورنگل یا حیدر آباد کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اتنا محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اوپر گوالیار، ناسک یا جھانسی بھوپال کی طرف چل پڑے تو ایک تو دلی تک کا سفر بڑا طویل ہے اور دوسرے یہ شہر پولیس اور CID کے گڑھ ہیں، یہاں ہر قدم پر پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا۔ شیر خان بولا، تمہارے خیال میں اگر ہم رات کے وقت یہاں سے نکلے تو عثمان آباد کب پہنچیں گے؟ مہاراشٹر کا جانباز مجاہد کمال حسن کہنے لگا، یہاں سے نکلنے کے بعد ہم جنگل کا راستہ اختیار کریں گے، ہمیں جنگل میں ہی صبح ہو جائے گی، سارا دن ہم جنگل میں چھپے رہیں گے، پھر رات کے وقت وہاں سے چلیں گے، اور اگر ہم راستے میں کسی جگہ زیادہ دیر تک نہ رکے تو میرا خیال ہے کہ ہم اگلے دن کسی بھی وقت عثمان آباد پہنچ جائیں گے۔ کبیر خان کہنے لگا، ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، دوسری کسی طرف نکلے تو اس میں خطرہ ہے۔ شیر خان اور کبیر خان دونوں نے کمال حسن کے مشورے پر اتفاق کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور شام کا دھندلکا چھانے لگا تو کبیر خان اور شیر خان رتنا گری گاؤں کے پرانے کنویں کی طرف چل دیے۔ وہاں بوڑھا رحیم خان دادا پہلے سے بیٹھا ناریل کا حقہ پی رہا تھا۔ دونوں مجاہد اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی اس سے کچھ پوچھتا، رحیم خان بولا، سب کام ٹھیک طریقے سے ہو گیا ہے۔ اس نے ساری بات تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کر دی اور جیب سے بند کوٹھے کی کھڑکی کی چابی نکال کر کبیر خان کو دی اور کہا، بیٹی زیب النساء کو سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آدھی رات کو جب تم میں سے کوئی کھڑکی میں سے اندر جائے گا تو زیب النساء تمہارے ساتھ فرار ہونے کے لیے تیار ہوگی۔ شیر خان اور کبیر خان نے بوڑھے مجاہد رحیم خان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شیر خان نے کہا، دادا اگر تم اس وقت ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید ہمارے لیے اپنے مجاہد کی بیوی کو یہاں سے نکال کر لے جانا ناممکن ہوتا۔ بوڑھا رحیم خان کہنے لگا، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا، یہ میرا دینی فرض تھا۔ اگر میں نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ میری دعا ہے کہ تم بیٹی کو لے کر خیر خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ رحیم خان نے دونوں سے ہاتھ ملایا اور آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف چل دیا۔ شیر خان اور کبیر خان بھی واپس آ گئے۔ رات کے 9 بجے تینوں مجاہدوں نے اکٹھے کھانا کھایا اور رات کے مشن کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جیپ کے انجن کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لی گئی تھی، اس کی ٹینکی بھی فل کروا لی تھی، اس میں کھانے کے لیے خشک راشن اور پانی کی 10-12 بوتلیں بھر کر رکھ لی تھیں، اس کے ساتھ ہی اسلحہ بھی ایک نشست کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا، پیٹرول کا ایک فالتو کین بھی بھروا کر رکھ لیا تھا۔ رات کے 10 بجے جیپ میں بیٹھ کر تینوں مجاہد مکان سے چل پڑے اور کلا رتنا گری کے قریب جو جنگل تھا، جیپ کو آہستہ آہستہ چلا کر وہاں تک لے آئے جہاں جنگل ختم ہو جاتا تھا اور کلے کی کھائی شروع ہوتی تھی۔ انہوں نے جیپ درختوں کے نیچے ایک طرف کھڑی کر دی اور جیپ کے اندر ہی بیٹھ کر آدھی رات گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔